میلا بنا پڑا ہے. عورت کم رو رہی ہے, یہ زیادہ رو رہا ہے. عورت کم ہاتھ چلا چلا کر کے باتیں کر رہی ہے, چولہے پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا. آدھا مرد تو ہو گئے. پہلے کے لوگ تھے یار, بہادر تھے. گڑ کی بھیلی ہضم کر جایا کرتے تھے, اور اب تو اگر ایک لڈو کھا لیا تو 52 چاہیے. یہ لیور کا عالم. لیکن میں جو بتانے جا رہا تھا, مسئلہ نکلنا جائے. مسئلہ یہ, اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کو قبضے میں کرے, پڑھیے صاحب میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں, میں بڑا دین کا کام کر رہی ہوں, میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں, میں بڑے مسئلے پوچھ رہی ہوں, اور مولانا سے باتیں چل رہی ہیں اٹھلا اٹھلا کر کے, مسئلے پوچھے جا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. وہ کون سی بیوی, اس کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی, لیکن سن لو وہ سمجھ رہا ہے اور منہ پھاڑ کے کہتا ہے میری بیوی بڑی دیندار ہے. کئی لوگ میرے پاس آئے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بیوی کے اتنے مسئلے یاد ہیں, 2 باتیں کر لیو. میں نے کہا کیوں, تیری بیوی پردھان منتری ہے کیا؟ تجھے یہ پتا نہیں ہے بیویوں سے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے, تو بات کر. مسئلہ پوچھتے پوچھتے پھر مذاق شروع ہو جاتی ہے, اور یہیں سے برائی کا دروازہ کھلتا ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. مگر اب یہ سمجھ رہا ہے, رات کو صبح کو اٹھا الٹے سیدھے خواب بیان کر رہی ہے. اب کہہ رہی ہے رات میں نے اپنے گھر میں سفید کپڑے والے دیکھے, ایک بزرگ تھے ان کی داڑھی سفید تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی, اور مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی ہمارا یہاں مزار بنا دے. بن گیا صاحب. کئی جگہ ایسے ہوتے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہی خواب میں دیکھا, کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ 2 بیگھے زمین مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے. یہ کبھی خواب میں نہیں دیکھا. کبھی خواب میں یہ بھی دیکھ لے کہ تیسری منزل پہ سے میں کود رہی ہوں, توڑ لے ٹانگے. لیکن اسلام کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں. بگاڑ تو سکتے نہیں, خود ہی بگڑ رہے ہیں. اب ذرا آگے بڑھو, غور کر. اور عورتیں بعض اتنی چھٹا اتنی بہاٹو ہیں, سمجھے, جیسے گائے چھٹا پھر رہی ہے, گائے روڈوں پہ ٹکرا رہی ہیں, سمجھے, بجھار گھوم رہے ہیں, بجھار. ایسے تم کسی شادی میں دیکھ لیو, بال پھیلا ہوئے 2 ٹانگوں کے بجھار گھوم رہے ہیں. میری بات تمہیں تھوڑی ویسی لگ رہی ہوگی, لیکن حق ہے. تم نہیں کہہ سکتے ہو مگر میں کہہ سکتا ہوں. تم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ تم میں سے آدھے تو چولہے پہ ہی بیٹھنے والے ہو نا. داماد بھی اگر جاتا ہے تو گھومتا ہوا ادھر ہی ملے گا. عورتوں کے کپڑوں کی تعریف کر رہا, شرم نہیں آتی اسے. کہہ رہے تمہارا میک اپ تو بڑا اچھا, تمہارے کپڑے تو بڑے اچھے. جا کے مردوں میں بیٹھتا, اچھے لوگوں میں بیٹھتا, بہادروں میں بیٹھتا تو مردوں والی باتیں آتی, مگر ساری چیزیں ختم ہے. آدھے سے زیادہ اب وہ وہاں پر جو بھاٹو گھوم رہی ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے. پتا چل گیا نیا مزار نکلا ہے تو اس پہ آ کے جھومنے لگی. اب اور پکا ہو گیا. اب جاؤ, 2-4 ٹھیک ہو رہی ہیں, 2-4 بیمار ہو رہی ہیں, اب اور پکا ہو گیا. لیکن مزار جو سچا ہے وہ سچا ہے, اور جو ریا بچانا وہ کس نے بگاڑا یہ بھی بتاؤں. غیر نہیں بگاڑ رہے ہیں, غیروں کو مت کہنا, یہ ہمارے اپنے بھائی بگاڑ رہے ہیں. کچھ ان پڑھ جاہل کمیٹی بن جاتی ہے, اب وہ کہتے ہیں عرس بہت بھاری کرنا ہے, اب لاؤ شیخ چلی کو. ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟
شیخ چلی، اور شیخ چلی کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے آئیں گے؟ اب غور کرو، سرکس لگائے جا رہے ہیں، ٹکٹ جھولے لگائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرس کامیاب یہ ہوا کہ صاحب ہوتا کیا 10 لاکھ روپے کا چندہ کیا، 5 لاکھ خرچ کر دیے، 5 لاکھ خود مار دیے، کب تک کھاؤ گے؟ حضرت میں معاف کرنا صاف بولتا ہوں، کلیئر بولتا ہوں، بعض گاؤں میں تو نا مدرسے کا بھی کھا جاتے ہیں اور مسجد کا بھی کھا جاتے ہیں، بعض گاؤں میں مطلب ڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اپنی زمین سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اپنی کمائی سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مدرسے کا کھا گئے، چندے کا کھا گئے، اور تم ہی نہیں ہو، بعض مولانا بھی ایسے ہی۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لو، ذرا غور کرو، توجہ کرو، اب بلایا جا رہا ہے ناچنے والی عورتوں کو، آ رہی ہے قوالیوں کی پارٹیاں آ رہی ہے، نہیں بیٹا تمہیں آنے کی اجازت ہے، رکھو، چلو تمہیں نہیں آنا، اب نہیں آنا، کوئی بچے نہیں آنے، چھوٹے بچے آئے، انہیں پتہ نہیں نا ہماری بچی، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتا گا؟ اماں تو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو بھاٹو گھوم رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اماں کیا بتائے گی بیچاری، اماں کو پتہ نہیں ہے، لیکن بات نکلنا جائے، اب مجھے بتاؤ، جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، اللہ والے کی چوکٹ پہ چلے جاؤ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے اور آپ نے گندا کر دیا۔ اب قوالوں کی اور قوالوں کی پارٹی آ رہی ہے، آج یہ پارٹی ہے، آج وہ پارٹی، آج یہ آج وہ، ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس، اب ہو رہا مقابلہ، مکالا، اور نوجوان نوٹوں پہ تھوک لگا کے یوں برسا رہے ہیں، ایسے اس چیز کا نام عرس نہیں ہو سکتا، عرس صحیح معنوں میں یہ ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ اللہ سنا دو اگر اجازت ہو تو غریب نواز کی سنو، اللہ میرے غریب نواز، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان، ہندوستان کے سارے ولیوں کے راجہ، ہم سب کے خواجہ غریب نواز، ایک غریب آ گیا راجستھان کا تھا، کسان تھا، تھوڑی سی زمین تھی اس کے پاس، کسان تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سرکار بہت پریشان ہوں، غریب نواز بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگا سرکار دلی میں جو بادشاہ شمس الدین ہے اس کے کارندے یہاں پر انہوں نے لگان زیادہ ڈال دیا، اور میری اتنی ہمت ہے نہیں، میری اتنی ہمت ہے نہیں جو میں لگان دے دوں۔ حضور آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہی رہتے، آپ ان سے ایک درخواست لکھ دیں، ریکویسٹ کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ غریب نواز اگر چاہتے تو کچھ لکھ کے رقعہ دے دیتے، خط دے دیتے، فون اور موبائل کا دور نہیں تھا، مگر لکھ کے دے سکتے تھے، مگر لکھ کے نہیں دیا، کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اجمیر سے دلی پیدل آئے، ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا، اسلام پھیلا، توجہ ہے میری طرف، اجمیر سے دلی پیدل آئے، اور جیسے ہی پیدل آئے، جب قطب صاحب کو پتا چلا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا مرشد آئے، پیر و مرشد آئے، وہ بادشاہ کو لے کر کے آ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، سر پہ رکھ گئے، کہ حضور تشریف لائے، اچھی بات ہے، مگر آنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب نواز بولے ہمارا ایک کام ہے، اس کام سے آئے، کہا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی طرف کو اشارہ کر کے بولے، کہا ان کے کارندوں نے، یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کسان تھا، کہا یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا ہے، اس سے قرضہ اتنا لگان دیا نہیں جا رہا،
تو میں آیا ہوں اس لیے کہ اس کا لگان کم کر دیا جائے۔ ارے وہ تو مچل گیا، کہنے لگا حضور آپ تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، میں اس کا سارا لگان معاف کر دیتا۔ غریب نواز نے کہا میں لکھ تو دیتا، تو کر بھی دیتا، مگر مجھے اپنے نبی کی سنتوں پہ کون چلاتا؟ میں اجمیر سے دلی آیا، ہر قدم پر مجھے اپنے نانا کی یاد آئی، اور جو ثواب ملا اس کا ثواب کون دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو غریب نواز کا آخری جملہ سنو اس بات میں، کہا حضور آپ خود کر دیجئے معاف، آپ کہہ دیجئے، کہا بادشاہ میں نہیں ہوں تو ہے۔ اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا معاف ہے، کہا حضور آپ آ گئے، آپ آ گئے، یہ بات تو وہی سے بھی ہو سکتی تھی، مگر غریب نواز نے کیا کہا سنو، غریب نواز نے کہا میں وہی سے یہ کام کر سکتا تھا، مگر میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کسی کی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری باتیں اب ہم لوگوں سے ہٹ گئی ہیں، ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں، اخلاق ختم ہو چکا ہے، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا پسند کرتے۔ اللہ تھوڑا سا اگر مقام دے دے، مرتبہ دے دے تو پھٹا پھرتا پھٹا، تم ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ 2 الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لی، اب تو ٹیڑھا ٹیڑھا گھومتا سا، ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے حالات ہو گئے۔ غریب نواز کو دیکھو یار، جب وہ آئے وہاں سے اللہ آنے کے بعد کہنے لگا حضور لگان تو معاف ہو گیا، مگر جہنم کی آگ سے اور آزاد کرا دو۔ پڑھ لے کلمہ، پڑھا دیا کلمہ۔ ایسے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تاریخ میں پڑھ رہا حضرت، میں نے دیکھا جب دلی سے اجمیر کو غریب نواز چلے تھے، پہلا سفر جب چلے تھے تو کچھ فقیر ساتھ میں تھے، تقریباً یہ جو سفر تھا 8 دن کا سفر تھا۔ کتنے دن کا تاریخ میں تھا؟ کتنے دن کا بولو؟ 8 دن کا سفر۔ کتابوں میں لکھا اس ایک سفر میں 7000 لوگوں نے غریب نواز کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھا۔ یار ذرا دیکھو تو آج ہمارے اندر سے ساری چیز، یہ لوگ وہ ہیں، مگر ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے ولی ایسے ایسے پائے کے بزرگ، مگر ہم نے وہاں پہ ناچنے والی عورتیں لا کے کھڑی کر دی، ہم نے وہاں پر فلمیں چلانا شروع کر دی، ہم نے وہاں پر غنڈہ گردی کرنے شروع کر دی۔ گاؤں کی جہاں پہ مزار ہو رہا ہے اس گاؤں کی لڑکی لڑکے کچھ آوارہ ایسے آزاد ہو گئے ہیں، نہ جانے کتنوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ جاتی ہے۔ ارے عرس پاک اگر ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے گاؤں پاک و صاف ہو جانا چاہیے، گاؤں پاک و صاف ہو جاتا تھا، مگر گند پھیلا کے رکھ دی ہے۔ ایک ایک روپیے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ غریب نواز کو دیکھو، غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی،
جب دلی میں پہنچتے ہیں تمہیں معلوم ہے دلی میں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. شمس الدین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے اپنی ڈولی ڈبل بنوا لی تھی. پہلے ماروتی وغیرہ نہیں چلتی تھی, کاریں نہیں, بلکہ ڈولی پال کی چلا کرتی تھی. نیچے والی ڈولی میں دلی کا بادشاہ تھا اور اوپر والی ڈولی میں یہ اللہ کا ولی فقیر تھا. جہاں پر اس کے تاج کا ترہ لگتا تھا وہاں پر اس کا تلوہ لگتا تھا. مقام یہ بتا دیا. مگر جلنے والے اس دور میں بھی تھے, حسد کرنے والے اس دور میں بھی تھے, ایک دوسرے سے چڑھنے والے اس دور میں بھی تھے. انہوں نے دیکھا اور کہا یار یہ آیا ہے, اس فقیر کو ذرا ٹھکانے لگاؤ, ٹھکانے لگاؤ. اللہ لفظ ذرا سنو. جیسے ہی معاملہ ان کا طرف چرچا ہونے لگا انہوں نے کیا کیا, جو بناوٹی لوگ تھے انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا. عیب کیا لگایا؟ ایک عورت کو خرید لیا, قاضی کو خرید لیا, کئی مسلمانوں کو خرید لیا. اب تو مسلمان بک جاتے, 500 روپے میں بکتا ہے مسلمان. پہلے کہ یہ لوگ سچے تھے, مر جاؤں گا جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. سگا بھائی جیل میں جائے تو جائے لیکن جھوٹی گواہی نہیں. اور اب تو 1000 روپے میں بدل جاتے ہیں. بیٹا وہ خاموش میرا چاند, اب ذرا سنو میری طرف توجہ رکھو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا. ایک عورت خرید لیا اس کو. وہ کہنے لگی, آئی رونے کی آواز آئی, چیخنے چلانے کی آواز آئی. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے. کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے وہ عورت روتی ہوئی آئی اور شمس الدین بادشاہ سے کہنے لگی حضور یہ میری گود میں جو 2 مہینے کا بچہ ہے یہ اس فقیر کا بچہ ہے. 2 مہینے کا بچہ. کئی گواہوں نے بولے ہاں صاحب ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. تہجد کے ٹائم یہ اس کے جاتے تھے, غلط کام غلط حرکت کرتے, ہم نے ان کو بھی خرید لیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, سننے کی بات ہے یہ, اتنے بڑے ولی. میں اپنے اسٹاف سے اپنے علماء سے بھی کہوں گا, کہیں مدرسے کو لے کے, مسجد کو لے کے, اس کو لے کے گاؤں میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن میری اس بات پر توجہ رکھنا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے, ارے یار 18 مرتبہ غریب نواز کا جھوٹا کھایا. اب ہوا کیا؟ بادشاہ سے کہا ان کو سزا دو. بادشاہ سے کہا سزا دو. اب کون سزا دے, کون سزا دے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد اجمیر سے قافلہ آئے گا, تب ان کو سزا دی جائے گی. مغرب کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خبر پہنچ گئی غریب نواز کے پاس. آپ کا مرید, آپ کا چہیتا, آپ کا قطب, ایسے معاملہ. وہ اللہ کے ولی تھے, آنکھیں بند کی دیکھ لیا میرا قطب میرا مرید بالکل پاک و صاف ہے. اطلاع پہنچا دی غریب نواز نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں. غریب نواز بولے ہم بھی آ رہے ہیں. جب قافلہ آیا, کوئی بات نہیں رہنے دو بچوں کو, یہ بچے نا اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ کرا رہے ہیں, رہنے دو, کوئی بات نہیں ہے. یہ چینل میں جا رہے ہیں بیٹے, دیکھا جا رہا چہرہ, تم اپنے باپ کا نام روشن کر رہے ہو. خاموش, اپنے باپ کا نام روشن, کوئی بات نہیں. توجہ رکھو. اب سارے لوگ بھیڑ مت بچاؤ. ہاں چلو میری طرف توجہ, چلو ہاں صحیح ہوگی, اب صحیح ہوگی, اب صحیح ہوگی. اصل میں پہلا دور کیا تھا نا, ایک بات بتا دوں میں. ہاں چلو بیٹا چلو. ہاں کلمہ شریف پڑھو سب لوگ, کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے کا دور ایسا تھا
اگر کسی کا بچہ نہ کوئی شیطانی کر رہا، شرارت کر رہا، تو کوئی اٹھ کے بڑا اس کے تماچا مار دے، اسے ڈانٹ دے، تو وہ روتا ہوا گھر جاتا تھا نا، تو گھر والے یہ کہتے تھے تو نے صحیح کرا، اور مارتا ایک اس کا پارٹ لیتے۔ لیکن اب کا دور ایسا ہے، اگر کسی کا بچہ شیطانی کر رہا اور اس کو مار دو تو بس پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سیاست میں بات پہنچ گئی صاحب، اور کہتا میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا مارنے والا؟ تو مرو، ڈوبو۔ یہ دور آ گیا، اس لیے اب تو کوئی مار بھی نہیں سکتا، انہوں نے تو ہمت کر لی۔ مگر جن کے بیٹے ہیں انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے، کبھی بھی تمہارے بیٹوں کو اگر ڈانٹے بچیوں کو تو اس کا پارٹ لو، لیکن بچے کا نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حجرے میں اندر ہے اور کہہ رہے ہیں غریب نواز مجھ پہ اتنا بڑا عیب لگا، اے میرے مرشد اب یہ شمس الدین فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ہی کریں گے۔ تیسرا دن جب آیا، قافلہ دیکھا مسجد میں اجمیر سے آگے، مگر غریب نواز دکھائی نہیں دے رہے۔ اب تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری تو توجہ رکھو، اب چھوڑ دو ان کا پیچھا، چھوڑ دو۔ اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیر و مرشد نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ میں تمہیں ولیوں کا پاور بتا رہا ہوں، اور ہم نے کیا کرتوت کر لی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگر آج بھی ہم لوگ صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ نے ہمیں یہ اتنے پاور اپنے نیک بندے دیے، فل پاور، کہ ہماری نیا کہیں ڈوب نہیں سکتی، اور جب ڈوبے تو یہ اللہ والے پار لگا دیتے ہیں۔ اب سنو، غریب نواز اور سارے لوگ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا غریب نواز بھی پیچھے۔ غریب نواز کے قدموں کی طرف کو خواجہ قطب الدین بڑے پکڑا، سینے سے لگا لیا، کہنے اب رونے دو۔ جب خواجہ قطب الدین روئے پھوٹ پھوٹ کے، حضور میں نے آپ کا جھوٹا کھایا، میرا ایمان تو یہ ہے اگر چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو ولی ہو جاتا۔ آپ نے مجھے کتنی مرتبہ نظر ڈالی، مجھے کتنی مرتبہ دیکھا، میں اتنی غلط حرکت کر سکتا ہوں؟ غریب نواز بولے ہٹ جا، کہا حضور مجھے ذلیل کر دیا گیا، کہا ہٹ جا۔ ابھی تجھ پہ کیا تیرا مقام، تیرا مرتبہ حضرت عائشہ سے زیادہ؟ کیا تیرا مرتبہ، تیرا مقام حضرت مریم سے زیادہ؟ ان پہ بھی الزام لگے تھے۔ ابھی تو میرے نانا نے پتھر کھائے تھے، تو نے تو پتھر بھی نہیں کھائے، ہٹ جا، مجھے بولنے دے۔ پوچھا، کہا جا، کہہ دے کل کو دربار لگے گا۔ دربار لگ گیا، گواہ آگے جھوٹے، عورت بھی آگے جھوٹی، 2 مہینے کا بچہ لے کے کہا یہ اسی کا بچہ، یہ اسی فقیر کا بچہ ہے۔ غریب نواز بولے سچ بول، میرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، مگر پیسے لیے ہوئی تھی، بڑی ذلیل عورت تھی، جھوٹ بول گئی، کہا اسی فقیر کا ہے۔ 2-3 مسلمان بھی بول پڑے ہاں ہم نے تہجد کے ٹائم دیکھا۔ جب دیکھا شمس الدین کی گردن جھک گئی، لیکن غریب نواز کی آنکھوں میں ایک میلہ لگ گیا تھا، ایک بھیڑ لگ گئی تھی۔ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب نواز نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مڈھا پکڑ کے کہا، میں نے سوچا تھا دلی میں میرے قطب کی شان دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن آج رسوائی دیکھنے آ رہے ہیں۔ کہا شمس الدین فیصلہ کرو، تب سارے لوگوں نے کہا شمس الدین فیصلہ کرو۔ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب شمس الدین نہیں اجمیر کا معین الدین بولے گا۔ غریب نواز نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنا عصا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس بچے کی طرف کو اشارہ کیا جو 2 مہینے کا بچہ تھا، اور کہا بچے بول بول، یہ دلی کا راجہ نہیں، یہ ہندوستان کا خواجہ بولتا ہے، بچے بول تو میرے قطب کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ یہ گواہ نہیں بولیں گے، اب یہ
اور میں بھی اپنے نانا کا نواسا ہوں. تو 2 مہینے کا بول کے بتا تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو وہ بچہ بول اٹھا غریب نواز اور اس نے سلام بھی کیا تھا. تاریخ پڑھو السلام علیکم یا ولی اللہ. کہا مجھے سلام بعد میں کرنا پہلے تو بتا تو ہے کس کا. تو بتایا میرا باپ بکری چرانے والا ہے. میری ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. اتنا کہا غریب نواز نے اپنے کتب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر کے محفل سے لے کر کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتنا سچا پاکیزہ مذہب ہمارا، اتنے پاور اللہ، فل پاور اللہ کے ولی. 2 مہینے کا بچہ بول پڑا اور بول کے پھر چپ. اب لوگوں کو خدشہ ہو گیا غریب نواز خواجہ قطب الدین اب نکل گئے. اب ان لوگوں پہ پتھر برسیں گے، بندر بنا دیا جائے گا. فوراً شمس الدین توڑے قدموں پہ پہنچ گئے. غریب نواز کو پکڑ لیا، سرکار معاف کر دو. پھر جب تلوار نکالی بولے پتا چلا وہ جھوٹے تھے، بک چکے تھے، وہ بک چکے تھے. آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آج کسی مزار شریف پہ ہم جاتے نا بڑے دل سے جاتے، یار کچھ لے کر کے آئیں گے، دامن بھر کے لائیں گے. مگر جس مزار پہ دیکھو عورتیں کبڈی کھیل رہی ہیں، الٹی الٹی قلابادیاں کھا رہی ہیں، جن کے گریبان یہاں کے کیا بتاؤں جسم دکھ رہا ان کا، اس طریقے سے کمر میں کپڑے باندھ لیے ہیں اور وہ کودا پھاندی چیخ و پکار، سنبھل کے تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. وہ اللہ کے ولیوں کا مزار جہاں پر آنکھوں میں نور آتا تھا، اب تو اتنی عورتیں جنگل میں بازار میں نہیں ملتی جتنی مزار پہ ملتی. کس کی عورتیں؟ مسلمانوں کی یا غیروں کی؟ بولو کس کی عورتیں؟ کسے پتا نہیں ہے. اللہ کے ولی میں وہ طاقت ہے، اگر تم صحیح طریقے پر چلو گے. کسی کی بہن بیٹی پہ اگر کوئی جادو ہے، کوئی آسیبی خلل ہے یا کوئی بات ہے، اسے گھر میں ڈال دے اور اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ تم جاؤ، گڑ گڑا کر کے مانگو. سرکار آپ کو سب روشن ہے. خدا کی قسم اگر گڑ گڑا کے مانگ لیا، اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے، یہیں سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. مگر وہ بے عزتی ہو رہی ہے، وہ ڈرامے ہو رہے ڈرامے. پھر ان پہ مزاروں پہ الٹے سیدھے میاں بیٹھ گئے، غنڈے لڑکے الٹے سیدھے بال رکھا کر کے جا کے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکرائیں. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے، قرآن ڈھنگ کا پڑھ کے نہیں آتا، صرف مزار پہ 2-4 دن رہ کے آسمان کی طرف کو دیکھتا ہے. اب مجھ پہ کرامت نازل ہوئی، اب کرامت نازل ہوئی، اب اس کھڑمتو پہ کرامت نازل ہوگی. ذرا سوچنے کی بات ہے. کتنا پاکیزہ، کتنا اچھا مذہب. ارے یار ایک بات اور بتاؤں تمہیں، جب پاور کی آ گئی ہے تو سنا دو. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ پیلی بھیت شریف جاؤ، تم نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور کا. یہ بڑے پائے کے فقیر، اللہ کے ولی. کچھ مولانا لوگ ان سے جلتے تھے. جلتے کیا تھے؟ اپنی قسمت بگاڑ رہے تھے. 2 مولانا جن کے پیجامے زیادہ اونچے ہوتے، سمجھ گئے ہوگے کون ہوں گے. پیچے ہی چھوٹے نہیں تھے، ان کی قسمت بھی اونچی تھی. اب اس چکر میں رہتے تھے، اس ولی کی کوئی نہ کوئی بات پکڑو. ایک دن شاہ جی میاں حضور
तालाब पे वुजू बना रहे थे। तालाब पे जब वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, हाथ धोए, चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का नहीं किया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, फर्ज अदा कर। इन मौलाना ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो सुन्नतों का पाबंद ना हो, कसरत से उस पर अमल ना करे, वो वली नहीं हो सकता। चलो इस वली की अब पूछेंगे, खैर लेंगे, टांग लेंगे, अब देखेंगे हमारे इल्म के सामने कैसा टिकेगा। मगर क्या पता था बेटा मारे जाओगे गलत जगह जाओगे, वल्ला मारे क्या जाओगे, ठीक हो जाओगे यार। ये मौलाना चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ये फकीर चला जाए, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दूर से थे, मगर अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। मैंने पहले कहा था बुजुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़। शाह जी मियां हुजूर वुजू बना के गए नहीं, तालाब पे बैठे हैं, तालाब पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे वहां पर जब ये दोनों मौलाना करीब पहुंचे, अभी इन्होंने पूछा नहीं था, ज़बान खोलने वाले थे। शाह जी मियां हुजूर ने अपने सर को यहाँ से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू करने के बाद यहाँ से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में सर ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौलाना जो पूछने आए थे, इनकी तो मत कट गई है। अरे यार, इस फकीर ने क्या कर लिया, इसका सर इसके हाथ में आ गया और कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर डुबोया, निकाला, 3 मरतबा पूरे सर को जब डुबो करके अपनी गर्दन पे रखा, अब बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। शाह जी मियां हुजूर मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जब इतना कहा कदमों पे गिर गया, कहने लगा, अभी तक हम समझते थे अल्लाह के वली दिल के हालात नहीं जानते हैं, मगर अब समझ गए। शाह जी मियां हुजूर ने सर पे हाथ फेरा और कहा, सुनो, अंदर का जो तकब्बुर है पहले इसको तोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान शाह जी मियां हुजूर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कैसे कैसे पाए के बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की बात बता रहा हूं जो इंडिया ही में, गौसे पाक की बात नहीं बता रहा हूं। इंडिया के जो बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग, नाम सुना होगा, हजरत शामीना लखनवी, नाम सुना। और चार बाग पर और जाएंगे आप, जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है। इजाजत हो तो उनकी बता दूं। एक बेचारे वो रहते थे, तो एक उनकी खिदमत में रहता था ऐसे। मगर एक मौलाना ने क्या कहा, क्यों उस फकीर के पीछे पड़ा, तू मेरे मदरसे में पढ़ता तो मैं तुझे आलिम बना देता, मौलवी बना देता, हाफिज बना देता, कारी बना। इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया, बेचारा परेशान था, रोने लगा। वो अल्लाह के वली क्या बोले, सुन लो ये बात, फुल पावर बता रहा हूं कितने। आज अल्लाह के वली हम लोगों से नाराज है, नाराज। उसकी वजह यही, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, हमने उनके मज़ारों पर जो नहीं होना था वो करना शुरू कर दिया। जो अल्लाह के वली नहीं चाहते थे वो हम कर रहे हैं। यार फर्क तो देखो, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए, आंखों से पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, मजार शरीफ बना। 1 साल हो गया तो 1 उर्स, 2 साल हो गए 2 उर्स, 3 साल हो गए 3 उर्स, 10वें का भी उर्स, 40वें का भी उर्स, बरसी का बोलो होता नहीं होता है।
ابا کا انتقال ہوا، ابا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کے 10ویں میں بھی کیا ہوا، ان کے 10ویں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے 10ویں میں میلاد شریف ہو رہا، ان کے 40ویں میں میلاد شریف، ان کی برسی میں میلاد شریف، قرآن خوانی سب ہوا، قوالی کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی ابا کے 10ویں میں تو قوالی کوئی نہیں کراتا، وہ مجابر بھی نہیں کراتا اپنے ابا کے اس میں۔ اللہ کے ولی چھٹیں تمہیں جو بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو تو مدرسے کے بچے بلا کے قرآن خوانی، کسی اچھے شیخ، اچھے نیک اور شخصیت کو بلا کے دعائیں کرائی جاتی ہیں، مانگا جاتا، 10ویں تیجے 40ویں برسی یہ سب کیا جاتا ہے، اور جب اللہ والے کے عرس کا معاملہ آتا ہے تو قوالی ہوتے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے، اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ناپاک آدمی عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ ارے یہ شیطان کا حملہ اس لیے تاکہ یہ ان ولیوں سے کچھ پا نہ لیں، ان ولیوں سے کچھ حاصل کر لے۔ ہمیں اور آپ کو ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر قریب ہونا ہے تو مسجد کے قریب ہو جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے گھر میں، اور سلام پڑھو اللہ کے ولی کے مزار۔ تب دیکھو جا کر کے حالات بدلیں گے۔ مگر سنو، اللہ اتنے برے حالات کے مت پوچھو۔ یہ ہندوستان کے ولی، میری طرف توجہ دو بیٹا، ہاں اب زیادہ باتیں مت کرو، اگر باتیں کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں چٹکلے سنانے لگوں، اگر میں وہ سب باتیں کرنے لگوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب مزار ہے اور یوں ہے اور تو۔ لیکن آج یہ اللہ کے مقدس ولی کا صحیح معنوں میں عرس ہے۔ کمیٹی والے اگر ہوں تو وہ مبارکباد کے لائق ہے، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں صحیح معنوں میں یہ عرس ہے، یہی مطلب۔ اور سنو، اللہ حضور حافظ ملت کے بارے میں کہہ رہے تو سن لو ایک بات۔ اتنے بڑے اتنے جید عالم، ان کا کھلا ہوا فیضان الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان ہو اور عالم ہو تو پھر وہاں مصباحی نہ ہو، سنی نہ ہو۔ اگر سنی ہو تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہوا مل جاتا۔ یہ ان کا فیضان کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھوجپور کے۔ بھوجپور کے دین کا کام کیا یہ بندہ اٹھا دین کا کام کرنے کے لیے، ان کے اس میں وہاں سے بھاگ کے چلے آئے تھے۔ کسی نے کہا تھا حضور نئی موٹر سائیکل لیے، نئی موٹر سائیکل بیٹھ جائیے، کہا نہیں، تم موٹر سائیکل میں جتنا تیل پھکے گا اتنا دے دینا، میں اپنے مدرسے میں لگا لوں گا اور میں خود پیدل آ جاؤں گا۔ پھر ایک دور ایسا آیا، لوگوں نے اپنے کنڈل پیش کر دیے، اپنے ناک کی نتھنیے پیش کر دی، اپنے گلے کی چین پیش کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ جن کو سرکار مفتی اعظم جیسے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، سرکار ان سے بھی بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، اگر جن کو چلتا پھرتا اگر ولی دیکھنا تو ایسے لوگوں کو دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ مگر سنو جو میں بات بتا رہا تھا، ایسے ایسے فل پاور انڈیا کے ہندوستان، اور یہی قریب آ جاؤ، تھوڑے سے اور قریب آؤ، آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کا، شاجمیہ حضور کے پیر و مرشد شاہ احمد علی شاہ بھٹ پورے شریف میں، ان کے پیر و مرشد شاہ درگاہی رامپور میں، ان کے پیر و مرشد سید حافظ شاہ جمال اللہ۔ رامپور کی سرزمین پہ ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا فدا علی۔ مولانا فدا علی، تم سے اللہ کے ولی ناراض ہے، کیوں؟ سن لو، مولانا فدا علی سرکار آپ آل رسول ہیں، سید زادے، میرے یہاں تشریف لیا، میرے یہاں آ جائیں، میرے یہاں آ جائیں۔ ایک مرتبہ حافظ شاہ جمال اللہ نے خبر بھیجا دی، کہہ دو میں آ رہا ہوں، اور مولانا کو جو ملا فدا علی بولتے تھے، ملا فدا علی مارے خوشی کے ٹھکانہ نہیں تھا، پورے محلے میں ہنگامہ، پھول کی پتیاں برسا دی ہیں، آج آل رسول آ رہے، اللہ کے ولی آ رہے، یوں اور تو، مگر دو چار لوگ
مذاق کرنے والے جو مزاحیت ہے آپ سمجھ گئے ہوگے، انہوں نے کہا چلو آج دیکھ لیں یار یہ بہت اللہ کے ولی 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 کر رہے ہیں، آج انہی کو ٹھکانے لگا دیں۔ انہوں نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے کہا میٹنگ بنائی، چلو ایک شخص مر جاتا ہے جھوٹ موٹ ایسے ہی ہم اسے کفن پہنا دیں گے، اسے لٹا دیں گے، ہم کسی کو چہرہ دیکھنے نہیں دیں گے، پاس میں ہی جانے نہیں دیں گے، اور ان سے نماز جنازہ پڑھوائیں گے۔ جیسے ہی وہ نماز جنازہ پڑھے نیت باندھے اللہ اکبر، تو تم کیا کرنا، تو تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر تب بھی تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر تب بھی تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر تب بھی لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اٹھ کے بیٹھ جانا، کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو پھر ہم اس پیر کو کہیں گے یہ ملا فدالی بہت کود رہا ہے، یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ مگر کیا پتا تھا ولیوں کی شان میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جب اللہ کے ولی کے دربار سے کچھ مل سکتا ہے تو کچھ چھن بھی سکتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ ایک مردہ بنا لیا، یعنی زندہ تھا وہ، اس کو کفن پہنا دیا، اتنا روئے مولانا فدالی کے قدموں پہ گر گئے، آپ کے پیر صاحب آ رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ، ان سے نماز جنازہ پڑھوا دو۔ چارپائی کے قریب کسی کو جانے نہیں دیا، جنازہ سجا دیا گیا ہے، مصلی کپڑے والا بچھا دیا گیا ہے، لوگوں کی صفیں بن گئی ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آنکھوں کو بند کیا، اور جب دیکھا یہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، پیچھے کو نظر ماری اور کہا سنو مردے کی نماز پڑھاؤں یا پھر زندے کی؟ سارے لوگ کہنے لگے سرکار کیسا سوال ہے یہ، آپ کے سامنے مردہ لیٹا، اسی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ بولے ابھی پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ سارے لوگ کہنے لگے حضور پھر وہی بات، آپ اس مردے کی پڑھاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ان کا وارث کون ہے ان سے پوچھو، تو سارے وہی مزاحیہ تالی بجانے والے بولے حضور اسی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے جب نہیں مانتے تو لاؤ میں اس مردے کی ہی نماز جنازہ پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ والے نے جب مردہ کہا اللہ اللہ سنو، وہ زندہ تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے نیت باندھی اللہ اکبر، ثنا پڑھی پھر اللہ اکبر، درود پڑھی اللہ اکبر، پھر دعا پڑھی اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز جنازہ پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، مسجد کے حجرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر جتنے مزاحیہ تھے وہ آگے، ارے کم بخت تو سو کے رہ گیا، تو نے پورا مشن بگاڑ دیا، ارے اٹھ کیسا سو رہا ہے، وہ تو نماز پڑھا کے بھی چلے گئے اور تو سوتا رہ گیا، اٹھ جا۔ جب اتنا کہا اس کا چہرہ کھولا اور جب ہلا جلا کر کے دیکھا تو اب وہ زندہ نہیں تھا، اب وہ مردہ ہو چکا تھا، اس کی سانس نکل چکی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی مزار پہ خندہ گردی مت کرنا۔ نوجوانوں، باز نوجوان، تیری میری بہن بیٹیوں کو جو تکتا ہے، تیری میری بہن بیٹیوں کے جو کونیاں مارتا ہے، اللہ والے کو اس کے پروگرام میں ہنسی مذاق جو ٹھٹے کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، یہ فل پاور کرنٹ ہے، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو کرنٹ لگے گا۔ یاد رکھنا اگر نیت اچھی ہے تو چور بھی ولی ہو جاتا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو بے نمازی بھی نمازی ہو جاتا ہے، اگر نظر والے میں کرنٹ ہے تو اس کی نظر سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب سب کچھ مل سکتا ہے تو سب کچھ جا بھی سکتا ہے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اب تو سارے لوگ پریشان ہیں، کہنے لگے مولانا فدالی ہم نے مذاق کی تھی، ہم مذاق کر رہے تھے، ہمارا تو یہ زندہ تھا، مر چکا۔ مولانا فدالی بولے میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میرے مرشد نے تو تم سے پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی، تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ، پھر پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤ مردے کی، 3 مرتبہ پوچھا لیکن تم نے مردے کی ہی کہا، تو انہوں نے مردے
मुर्दे की पढ़ा दी, अब क्यों रोते हो? वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है, वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए और कदमों पे गिर गए। सरकार हमें माफ कर दो, सरकार हम मजाक कर रहे थे, आज के बाद मजाक नहीं करेंगे, हमारा जिंदा था। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मुझे मालूम है वो जिंदा था, तभी तो मैंने पूछा, मगर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने सोचा ये तो जिंदा कैसे पढ़ाओ, तो मैंने कहा ये अल्लाह इसे मुर्दा ही कर दे, तो ये मुर्दा हो गया। वो कहने लगे हुजूर अब जिंदा कर दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अब तो वो मुर्दा हो गया, अब वो दुनिया से खत्म हो गया, चला गया, उसकी रूह निकल गई। लेकिन ये बोले आज के बाद हम किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, मगर हम समझ गए जो आले रसूल, जो नबी का शहजादा, जो अल्लाह का वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। हाँ, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो। सारे लोग कदमों पे चिपट गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरा पीछा छोड़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, शान औलिया किराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे अल्लाह वाले ये फुल पावर है। कौन? अगर सारे वलियों की सुनाने पे आ जाओ ना, तो जिनकी औलाद नहीं है उनकी चौखट पे जाकर रो रो के मांग लिया, उनके घर में औलाद खेल रही। नाम सुना होगा तुमने, लाहौर, अभी लाहौर बना, अभी पाकिस्तान बना, पहले पूरा भारत था। गांव बराबर में, लाहौर की बराबर में बस्ती, रिसाला निकला उसमें लिखा लाहौर की बराबर में बस्ती। वहां पर एक अल्लाह वाला काले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी सनी हुई, घूरे के किनारे बैठा था और बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे। वो अल्लाह वाला बैठा था। सारे लोग निकल निकल के जा रहे थे और ये मस्ती में था अल्लाह वाला। औरतें पहले काम करती थी, पूरा घर चलाती थी, अब घर कम चला रही, घर वालों को ज्यादा चला रही। वो एक औरत आई, उसके सर पे दही की मटकी थी, कहने लगी दही ले लो, दही ले लो। सुबह से शाम दोपहर हो गई, दही बेच रही है, बेच रही नहीं बिका, बेचारी परेशान थी, टेंशन में थी। अल्लाह वाले के करीब से गुजरी, इस अल्लाह वाले ने टेंशन देगी, कहा ओ खातून इधर आ गई, का दही उतार, मुझे चाहिए दही। इसे जला लगा, गुस्सा आ गया, ये फटीचर आदमी जिसके बटन तक है नहीं, कांटे लगे पड़े, ये दही खाएगा। कहने लगी ये मुंह और मसूर की दाल। बाबा दही खाओगे? कहा जी। कहा पहले कांटे तोड़ के बटन लगा लो। कहा क्या मतलब? मेरा दही तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों, ज्यादा कीमती? कहा जी। कितना कीमती है? कहा सोने का 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाले बोले अच्छा। ऐसे हाथ मारा और जब हाथ उठाया तो सोने का सिक्का निकला। बोले ला अब तो दे दे। उतार दही, सोने का सिक्का। इसके दिल में कहने लगी बाबा मैं तो ऐसी कर रही थी, मुझे दे दो। बाबा ऐसी कर रही थी, ले लो दे लो। उतार। जब देखा बाबा बोले नहीं मुझे दही नहीं चाहिए। ये दिल में बोली बाबा मुझे रुपया तो चाहिए। इस अल्लाह वाले ने रुपया दे दिया। कहा ले, दिल के हालात जान लिए ना। कहा ले तुझे रुपया चाहिए तो ले ले। लेके चली गई। बोले सुन, रोजाना आना, दही लेके आना, मुझसे रुपया लेके जाना और दही भी ले जाना अपना। तुम सोच रहे होगे ये तो एटीएम अच्छा हाथ लगा, ये मशीन अच्छी हाथ लगी, अब रोजाना आ रही है जा रही है। लेकिन इत्तेफाक से उसके शौहर को पता, सब बात है, इत्तेफाक से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उसका शौहर बोला सुन अल्लाह वाला बहुत कम का, वो तेरे यहाँ औलाद नहीं ना, 5-7 साल शादी को हो गए, मांग लेना दामन फैला के।
یہ گئی روتی ہوئی کہہ رہی بابا ٹھہرو، ہاتھ مارنے والے تھے کہ بابا ٹھہرو، روپیہ نہیں چاہیے، دولت بہت ہے، اتنے روپیے دے دے کون کھائے گا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں، کس کو کھلاؤں گی؟ بچہ چاہیے۔ اللہ والے بولے کل کو آنا۔ کب کو آنا؟ کل کو، اور جتنی عورتیں ہوں سب کو لے آنا، تیری معلوم 28 عورتیں اکٹھی ہو گئی، کسی کی شادی کو 10 سال، کسی کی شادی کو 8 سال، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 3، ایسے ہی سب۔ دوسرے دن گئے نا تو اللہ والے پان کھا رہے تھے، کھاتے رہے سنتے رہے، کھاتے رہے سنتے رہے۔ بابا اس کی شادی کو 8 سال، 5 سال، 6 سال، 2 سال، جتنے بھی ہوئے، جب سن لیا، سننے کے بعد پان کا اگال نکالا، اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ لے بانٹ کے کھا لے، میرا اللہ سے دوستانہ ہے، تو پان کھا لے گی اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے دے گا۔ کہا میرا دوست ہے وہ، اللہ سے میری دوستی پکی ہے، وہ فقیر والا دوستی پکی ہے، کھا لے، وہ اپنے دوست کی بات نہیں ٹالے گا، کھا لے۔ اب ساری عورتوں نے کھا لیا مگر ایک عورت کا دل اندر سے نہیں لیا، بابا کے منہ کا ہے، ہوتا کسی کا دل نہیں لیا، اس نے لے جا کے پتھر کے پیچھے چپکے سے پھینک۔ ساری عورتوں کے یہاں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، لیکن اس کے یہاں نہیں جس نے نہیں کھایا۔ اب جب 9 مہینے کے بعد آئیں سلام پیش کرنے، کہا بابا اس کے یہاں نہیں ہوا۔ یہ اللہ والا جلال میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیری میری دوستی ختم ہو گئی؟ دوستی کب ٹوٹی؟ بول میں نے تیری خلاف ورزی کب کی؟ میری دوستی تیری دوستی کب ٹوٹی؟ جب میں نے کہہ دیا تو تو نے بیٹا دیا کیوں نہیں؟ جلال میں آ کے بٹن توڑ لیے، آواز آئی اس نے نہیں کھایا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ۔ وہ جو کانٹا تھا، کانٹا اس کی طرف کو پھینک کے مارا، کہا جا، میں نے کانٹا مار دیا، میری دوستی بھی ٹوٹی نہیں، اللہ تجھے بھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کو بھی اللہ نے اتنے بڑے فل پاور ولی، اگر اجازت ہو تو ان ولی کا نام بتا دوں؟ جی، ان کا نام ہے بو علی شاہ قلندر، سبحان اللہ، جن کا مزار شریف ہے پانی پت میں۔ جی جی جی، پانی پت میں مزار شریف، بو علی شاہ قلندر کا جا، بیٹا دیا، بیٹا ہو گیا، میرا دوست بیٹا دے گا، میں نے پان دیا۔ کیا بات ہے یار، اور آج ہم نے کتنا گندا کر دیا۔ حالات دیکھو، ابھی پچھلا مہینہ نکلا، عرسوں کی بھیڑ تھی، کئی عرسوں میں ہمارا بھی جانا ہوا تقریر کے لیے، تو بس ایک رات میں ایسی مشکل سے حضرت 20-25 آدمی بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل کو قوال آ رہا ہے، قوال آ رہی ہے، کل کو مقابلہ رہے گا، آج سو لو پٹو خبر میں جا کے۔ ایسے حالات ہم نے بگاڑے ہیں، اللہ والے ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ ہمارے کرتوت غلط ہیں، ہمارے حالات غلط ہیں، ہمارے معاملات غلط ہو گئے۔ اور اگر آج سے ہم صحیح راستے پر آ جائیں، آج سے ہم صحیح راستے پر آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو میرا دعویٰ ہے ایسے ایسے اللہ کے ولی اللہ نے اپنے نیک بندے ہمیں عطا فرمائے، اگر ایک بھی ہماری طرف سے کھڑا ہو جائے تو بیڑا پار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا سید آل رسول برکات کا، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں یہ، کاش گنج کا ایک مذہبی پنڈت تھا حضرت، وہ کیا کرنے گئے؟ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، چاول کے دانے لے کے گیا، بولے اس پہ کس کا نام لکھا؟ انہوں نے آنکھوں کو بند کیا، بولے وہ جو جنگل ہے نا ایٹا کے ادھر، کہا جی اس میں ایک مور مورنی ہے، ان کا نام لکھا ہے۔ یہ اللہ والے، ہاں اللہ والے کس کا نام لکھا یہ بھی جانتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں اللہ والوں کی نگاہ سے۔ آج رو رہے ہیں، پڑے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنی حرکتیں دیکھیے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے۔ آج میں گہرائی میں نہیں گیا زیادہ، صرف یہی باتیں بتائی، ہو سکتا کسی کے کام میں آ جائے۔ اگر عرس کرنا تو ایسے ہی کرنا، اگر عرس کرنا تو صحیح معنوں میں عرس کرنا۔ ایک اللہ کے ولی کے عرس میں نہ جانے کتنے
نیک لوگ آتے ہیں، کتنے ولی آتے ہیں، کتنے متقی پرہیزگار آتے ہیں، گاؤں میں بہاریں آ جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بولو آج کے بعد کوئی غلط حرکت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی عرس میں جو نوجوان ہے ادھر آدھا تیری میری بہن بیٹیوں کو جو تکتے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، بولو مجھ سے وعدہ کرو نظریں اٹھاؤ گے؟ بولو اگر کوئی مجابر کئی عرس میں ناچنے والی عورتوں کو بلا لے یا قوالا جو لیڈیز قوال اور مقابلہ ہو رہا، تو مت جاؤ، مت جاؤ، گھر میں لیٹے رہو، گھر میں لیٹے رہو۔ 1-2 سال گزریں گے، جب پبلک پہنچے گی نہیں تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، مگر لوگ مانتے ہی نہیں۔ تو بھیا نہیں مانو گے تو پھر دیکھ لو۔ ایک چیز اور بتا دوں بس، اور میری گفتگو ختم، میری تقریر ختم، آگے نعتیں سنو گے آپ۔ یہ اللہ کے مقدس ولی کا عرس پاک ہے۔ جب آیا کرو نا تو جس کی اگر اولاد نہیں ہے نا تو وہ دل میں آج تمنا کر کے آیا کرے، آج میں اللہ کے ولی کے عرس میں جا رہا ہوں، اور بالکل ادب سے بیٹھے، آنکھوں میں اس کے آنسو، دل سے مانگتا رہے اللہ یہ تیرے نیک بندے جن کا عرس ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں تو مجھے اولاد دے دے۔ کوئی بہن ہو ایسی تو وہ بھی اولاد دے دے۔ کسی کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ مانگنے کا ذریعہ، یہ ہمارے لیے مانگنے کے اڈے ذرائع ہیں۔ اب وہ اللہ والا جو لکھنؤ میں ریل کی پٹری کے پاس اس کی بات کٹ گئی تھی، وہ بتا رہا تھا میں، جو مولانا نے یہ کہا تھا نا کہ تجھے حافظ بنا دیتا، قاری بنا دیتا، عالم بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، مفتی، یہ سارے کام تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس فقیر کے پاس تجھے کیا ملا؟ روتا ہوا گیا، وہ فقیر بولا کیا بات ہے؟ کہا معاملہ ایسا، بولے لا بلا کے اس مولانا کو۔ جب بلا کے لایا گیا سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا مولانا کتنے دنوں میں حافظ بناتے ہو؟ کہا 3 سال میں۔ اس اللہ والے نے اپنے ڈنڈے سے لکیر کھینچ دی، کہا بیٹا اسے پار کر دے۔ جب لکیر پار کی، بولے کیا حال ہے؟ بولے حضور حافظ قرآن ہوں۔ دوسری لکیر کھینچی، بولے پار کر دے۔ بولے کیا حال ہے؟ بولے قاری قرآن ہوں۔ کہا عالم کتنے دنوں میں بناتے ہو؟ کہا 8 سال میں فاضل تک ہو جاتا ہوں۔ لکیر کھینچ دی، بولے بیٹا اسے پار کر دے۔ جب پار کی تو وہ عالم فاضل ہو گیا، اور کہا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی، 2 انگلیاں ایسے کی، کرنے کے بعد کہا دیکھ، ایسے کر کے جب گھما کے نیچے کو دکھایا، بولے بتا کیا حال ہے؟ کہا حضور زمین کے 7 طبق مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اوپر کو جب دیکھا کہا 7 آسمان تک دکھائی دے رہا ہے۔ کہا مولانا ارے تم اتنے دنوں میں کرتے ہو، کبھی کسی سے مت الجھنا۔ اب انہوں نے جو اپنا ڈنڈا الٹا کیا، اور الٹا کرنے کے بعد لکیر کھینچ دی۔ کہا مولانا تم اسے پار کر دو۔ مولانا سمجھے میں بھی کام کا ہو جاؤں گا، لیکن الٹے ڈنڈے سے جب کھینچی ہے الٹی لکیر، کہا پار کر دو۔ جب مولانا کودے ہیں، کہا کیا حال ہے؟ کہا اب تو الحمدو بھی یاد نہیں رہی، ساری چیزیں ختم۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بھی آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ شرافت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شرافت میں حضور کا ذکر آیا تو ایک بات اور سن لو اور ختم۔ شراب کے بارے میں چلو ولیوں سے ہی ملتی جلتی بتا دوں، شراب کے بارے میں ہاں جب بات آئی تو سنو۔ اللہ ہاں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔
جہنم میں یہ بات سن لینا، آج کل کچھ نوجوان نا بیئر پی رہے ہیں، بیئر جم جا کر کے وہ کیپسول کھا رہے ہیں جس میں کچھ جانوروں کی چربی، آپ سمجھ گئے ہوگے، نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں کچھ نوجوان، شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کے بچے۔ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا مگر پیشاب نہیں اترے گا، ان کے پیٹ پھول کے اتنے ہو جائے جیسے مٹکا، چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، ان کی شرمگاہ سڑ رہی، شرمگاہ میں میل پڑا گیا، میل، پیپ، کچلو، یہ ساری چیزیں، اور برابر میں کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے، سن لینا، جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا اور وہ آگ سے سرخ ہو رہے ہوں گے اور وہ ناخون سے اپنی گردن چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش 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 ہائے العطش، پیاس 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 پیاس، پانی پانی، کچھ پلایا جائے، پلا پھا رہے ہوں گے، سینے پھا تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا پیشاب اترے گا، دوسرے جو تھے تو ان کی شرمگاہ جن کی سڑ رہی تھی پیشاب اترے گا، پیشاب کے ساتھ خون، پیپ، کچلو، گندا میل اور جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی کھولتا ہوا ایک گڑھے میں جا کے گرے گا، اور وہ جن کے ناخون سے اپنے چہرے، اپنے سینے اور گردن چھیل رہے، ہائے اللہ کچھ پلایا جائے، نبی فرماتے ہیں ان کو وہ گندا خون، پیپ، کچلو، پیشاب پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے، زبانیں نکل جائیں گی ان کی۔ میرے صحابہ کے، میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان کرتے کرتے رو پڑے، جب روئے تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہوں گے جو ایسا پیئیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شرابی ہے، شرابی۔ قرآن کی آیت ہے۔ آج میں کئی مزار پہ گیا نا تو دیکھا، معلوم ہے آپ کو، دیکھا تو وہ سلفا پی رہا، سلفا گانجا، اور ایسے کر کے چلم پی کر مارتا دھواں اور کہتا حق علی حق علی حق علی۔ یہ غنڈہ ہے، غنڈہ۔ حضرت علی اس سے راضی نہیں ہے، یہ ناراض ہے، یہ نالائق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو، دوسرا سپارہ اٹھاؤ، سورہ بقر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کے تحت گھر جا کے ترجمے میں دیکھ لیو یا موبائل میں دیکھ لینا، حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اب اس زمین میں گھاس جم آئے، اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں دے۔ حضرت علی ان بکریوں کا دودھ بھی، یہ تقویٰ، اور یہ غنڈہ مزار پہ بیٹھ کے سلفا پی کے کہہ رہا حق علی۔ اتنا ٹھوکا جائے گا، اسے جہنم کی ڈانٹ بنا دیا جائے گا، یہ کبھی میاں نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی نہ حضرت علی راضی ہو نہ کوئی اللہ والا راضی ہو۔ سرکار اشرفی میاں حضور ایک شرابی تھا، کہنے لگا حضور آپ بڑے اچھے آل رسول ہیں، مرید ہو جاتا میں، مگر ایک عادت بہت بری ہے وہ نہیں چھٹے گی، اس کی اجازت دے دو۔ بولے کیا؟ بولے شراب پیتا ہوں۔ بولے شراب نہیں چھٹے گی۔ بولے ٹھیک ہے تو پی لینا، مرید ہو جا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے سامنے نہیں پیے گا۔ بولے ٹھیک ہے حضور۔ اب بڑا خوش ہو گیا، بی بی سے بولا مرید بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا۔ بولی کیسے؟ بولی وہ کیسے پیر تھے جنہوں نے اجازت دے دی؟
کا اجازت کہاں؟ بس یہ کہا میرے سامنے مت. اندر بیٹھا, بوتل کھول کے گلاس میں ڈالا اور جیسے گلاس اٹھایا دیکھا تو سامنے اشرفی میاں حضور کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچ کہاں بچے گا؟ اشرفی. ارے بولے حضور نہیں پیوں گا. بولے ارے اس بیوی نے بتا دیا. دوسرے دن کو بولے حضور کب جائیں گے گھر؟ بولے چل چھوڑیا. گھر چھوڑ کے آیا اور ادھر سے بوتل لے کے آیا. بڑا خوش تھا. بیوی سے بولا اب بلا لے تو. کباڑے بند کر دی, ساری چیزیں بند کر دی. بند کرنے کے بعد پھر بوتل کھول کے بیٹھا اور جیسے ہی گلاس ہاتھ میں لیا دیکھا پھر اشرفی میاں حضور کھڑے. ارے کہا حضور آپ کدھر سے آ گئے؟ بولے ہاتھ میں ہاتھ دیا چھوڑوں تھوڑی. کہیں جنگل میں گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. آگے گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. جا دیکھا سرکار اشرفی میاں حضور قدموں پہ گر گیا. گا حضور پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ بولے نا. بولے اب سینے پہ ہاتھ پھیر دو, دعا کر دو, یہ عادت ختم ہو جائے. آل رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی, شراب چھوٹ گئی. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ والے. شرافت میاں حضور کی بات چل رہی تھی, انہی کے سلسلے کے بشیر میاں حضور. جی اللہ لنگر چلتا تھا. لنگر کیا چلتا تھا؟ لنگر. اناج جا رہا تھا, اناج سمجھے. اور بعض لوگوں نے لکھا شکر جا رہی تھی. شکر کہا لنگر کے لیے کچھ کیا ہے اس میں؟ تو کہہ دیا تھا ریت ہے, ریت. تو بولے چل ریتی ہوگا. جب وہاں جا کر کے دیکھا تو ریتی ہو گیا. لے 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 ریت ہو گیا. یہ وہ اللہ والے ہیں, وہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کی تقدیر بدل دے. بے شک سبحان اللہ. لیکن اپنے کارنامے سنبھالو تب, اپنے حالات سنبھالو تب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. آج میں گہرائی کی طرف نہیں گیا زیادہ. یہ جو باتیں جو چل رہی ہیں نا, یہ بہت خراب باتیں چل رہی, اس لیے بولا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور 10-20 کی سمجھ میں آئی ہوگی. دوسری ایک بات, بس حضرت 4-5 منٹ اجازت ہے. ایک بات آ گئی ہے بہت. تم لوگ جتنے ہو یہاں پر سب بیٹیوں والے ہو, سب بیٹیوں والے, اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. موبائل اچھا سمجھے. ابھی سناتا ہوں اعلی حضرت کا واقعہ. کوئی اپنی بیٹیوں سے کیا لے لیو؟ بولو اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. موبائل کیونکہ موبائل کے ذریعے بہت زیادہ بگاڑ پیدا, بہت زیادہ بگاڑ. اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اندر پردے سے دیکھا ان کی ماں نے. جب دیکھا کوئی نہیں ہے, اعلی حضرت کی ماں بولی بیٹا احمد رضا. کھڑے ہو گئے, کہا جی ماں. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ کے ولی, مجدد, متقی, پرہیزگار, اپنی ماں کے لیے انہوں نے بوتل دے دی, شیشی دے دی. کہا بیٹا کھانا بنے گا, تیل ختم ہو گیا, تیل لے آؤ. اتنے بڑے پیر اعلی حضرت خود تیل لینے چلے گئے. آج پیر تو چھوٹی چھوٹی پیریاں, وہ بھی 2-3 لیے گھوم رہی ہیں ساتھ میں. خادم اعلی حضرت خود جا رہے ہیں, لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. پہنچ گئے دکاندار کے, وہ بھی کھڑا ہو, سرکار یہاں بیٹھی. بولے نہیں, یہ بتاؤ یہ بوتل کتنے میں بھری جائے گی؟ اس نے ناپا, ناپ کے بولا حضور 5 آنے میں. مگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے ولی, متقی, پرہیزگار, مجدد اعظم, مجدد. حضور آپ سے 2 آنے چھوڑتا ہوں, 3 آنے لوں گا. آج کا مولوی اور پیر ہوتا تھا, کہتا تھا میری یہاں بھی چل رہی ہے, دیکھا لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھے پہچانتے ہیں, یہ میری واہ شان ہے میری. مگر ہم لوگوں کو اعلی حضرت سے سبق سیکھنا چاہیے. اعلی حضرت نے کیا کہا؟ اعلی حضرت نے کہا بھر دے. جب بوتل بھری, اندر مرزیہ میں سے نکالے 5 آنے دے دیے.
اس نے 2 واپس کر دیے، کہا حضور یہ آپ کے علم کی وجہ سے اتنے بڑے عالم 2 آنے میں نہیں لیتا ہوں۔ اعلی حضرت بولے رکھ لے، احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں، بے شک سبحان 2 آنے میں بکتا نہیں۔ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ کسی ٹائم اعلی حضرت کی کسی بھی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اور یہ انہوں نے بھی لکھا ہے حافظ ملت علیہ الرحمن، طبیعت ناساز ہو گئی تھی، جماعت کا ٹائم تھا تو کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تو ہاتھوں کے بل ایسے سرکتے 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 مسجد میں جا رہے تھے۔ اس ذات کا نام اعلی حضرت ہے۔ اور ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے تو کھیت پہ جاتا، دکان پہ جاتا، اور پھر کہتا کام نہیں چلتا، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، یعنی مسجد سے اللہ کے گھر سے اعلان ہو رہا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ بھاگ رہا دکان پہ کو نماز کا ٹائم ہے، چھوڑ دے دکان، کاروبار بند، جائیں ختم، نماز پڑھ پھر جا دکان پہ، برکت دینے والا اللہ۔